محترم قارئین، کئی احباب نے یہ سوال کیا کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو صرف 15 شعبان کا بطور خاص روزہ رکھتے ہیں۔ تو ایسے احباب جان لیں کہ صرف 15 شعبان کا بطور خاص روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام ایسا کرتے تھے۔ اور جو کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کیا ہو یا کرنے کا حکم نہ دیا ہو، ایسے کام سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تو وہ عمل مردود ہے۔ صحیح مسلم 1718۔ نمبر 2، صرف 15 شعبان کے دن بطور خاص یہ سوچ کر روزہ رکھنا کہ اس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، تو جان لیں کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ 15 شعبان کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت میں جو حدیث مروی ہے وہ موضوع ہے، یعنی من گھڑت ہے۔ دیکھیے سنن ابن ماجہ بتحقیق البانی 1388، اور موضوع حدیث ناقابل عمل ہوتی ہے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں سب سے زیادہ نفلی روزہ رکھتے تھے۔ یہ صحیح البخاری سے ثابت ہے، صحیح البخاری 1969۔ اگر اس سنت کی پیروی کرتے ہوئے ایک انسان ماہ شعبان میں ایک یا اس سے زیادہ روزے رکھتا ہے اور اس میں 15 شعبان بھی شامل ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 4، اگر انسان کوئی مسنون روزہ رکھ رہا ہو اور اس میں 15 شعبان آ جائے تو 15 شعبان کا روزہ رکھنا جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں انسان بطور خاص 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھ رہا ہوتا بلکہ مسنون روزے کو رکھ رہا ہوتا ہے، جیسے ایام بیت یعنی عربی کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے، جو کہ ہر مہینہ رکھنا مسنون ہے۔ نمبر 5، اگر کسی انسان کے معمول کے روزے میں 15 شعبان آ جائے تب بھی 15 شعبان کا روزہ رکھنا جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں انسان بطور خاص 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھ رہا ہوتا بلکہ اپنے معمول کے روزے کو رکھ رہا ہوتا ہے، جیسے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا اور ہر ماہ ایام 20 کے روزے رکھنا۔